بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو تو نے کھلانے ہیں اور تو نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف۔ میں نے کہا آپ کے چاولوں پر کتنا خرچہ آتا ہوگا؟ آپ نے 25-30 ہزار روپے لگا دیا ہوگا 2-3 دیگیں بنوائیے۔ ان کو پروردگار عالم پورا سال کھلاتا ہے تو پھر کیا کریں گے کہ ہر وقت ان کی کیا کریں گے؟ ہم تصویریں بنائیں گے کہ حضرت صاحب ان کو کھلا رہے ہیں اور کیا بات ہے جی۔ یہ انسان ہونے کے ناطے کہ انسان ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ اگر وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں، لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں، فطرانے میں سے نہیں، قربانی کا گوشت نہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں۔ اس کے علاوہ ویسے اس کے ساتھ کیا ہے؟ خیر کے معاملے میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرے معاملات آپ کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، جو بھی پیسے ہیں، جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، پوشیدہ طور پر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو تم دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے تمہاری برائیوں میں سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو ہدایت دینا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مالوں میں سے تو یہ تمہارا اپنے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے ہو تم الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہو یوفى الیکم، پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 اور 272 ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کل 7 اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 4 اصول کا ذکر ہو چکا ہے۔ پہلا اصل یہ تھا کہ کسی کو دے کر اس پر احسان مت جتلاؤ۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ اس کو تکلیف مت دو، اور تیسرا اصول یہ تھا کہ دکھلاوا مت کرو۔ چوتھا اصول یہ تھا کہ حلال اور محبوب چیز، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دو۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ صدقہ خیرات جب آپ کریں تو وہ علی الاعلان، علانیہ،
ظاہر کر کے کریں یا اس کو پوشیدہ طور پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، ان کی رائے مبارک یہ ہے کہ جو فرائض ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ جب دیں تو علی الاعلان دیں۔ اس میں مقصد اور نیت یہ ہو کہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے اور دوسروں کو ترغیب ہو جائے کہ اگر یہ دے رہا ہے تو مجھے کیا ہے، میں بھی دے دوں۔ باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ پوشیدہ طور پر دینے چاہیے، جبکہ ان کے علاوہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، امام رازی وغیرہ ہم دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں صدقات واجبہ ہوں، فرائض ہوں یا نوافل ہوں، وہ پوشیدہ طور پر ہونے چاہیے۔ اور اس میں بنیادی طور پر جو اصل بنیاد ہے وہ دینے والے کی نیت ہے کہ دینے والے کی نیت کیا ہے۔ اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ 100 روپے کا نوٹ دیا تو چلو اس فقیر کی بھلائی ہو جائے گی، فقیر کا بھلا ہوگا، میرے نوٹ کو دیکھ کر دوسرے بھی کیا کریں گے، کچھ تو حیا کریں گے کہ چلو اس نے دیا ہے تو 50 تو ہم بھی دے دیں۔ اگر نیت یہ ہے دوسروں کو ترغیب دلانا ہے، ابھارنا ہے، تیار کرنا ہے وہ تھوڑا سا ان کو، تو پھر تو صحیح ہے۔ اور اگر نیت یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر پوشیدہ طور پر دینے چاہیے۔ صحیحین کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تصدق بیمینہ، 7 آدمیوں کا ذکر رسول اللہ مبارک نے فرمایا ہے کہ وہ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے اس نے خرچ کیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں کہ اس نے کیا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے، اس انداز سے دیں کہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو کہ اس نے کیا کیا ہے، کب دیا ہے، کیا دیا ہے، کس کو دیا ہے۔ ہم باقاعدہ کیا ہے پھر گننے پر آ جاتے ہیں، او جی میں بہت کچھ کرتا ہوں، کرتے ہیں تو مجھ پہ کیا احسان ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتانا نہیں چاہیے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو خفیہ طور پر دینے میں یہ بات ہے کہ جب یہ خفیہ طور پر دیتا ہے تو اس کے اپنے اندر جو ریاکاری ہے، دکھلاوا، خود پسندی، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو لینے والا ہے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ اب جب آپ 10 بندوں کے سامنے مجھے 100 روپیہ پکڑائیں تو بندے خدا وہ کیا کہے گا کہ یہ اچھا آپ اس کو کیا ہے، یہ زکوٰۃ لینے والا ہے، تو کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ہاں یہ جو باقاعدہ اب کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی آئے کہنے لگے جی میں نے کچھ وہ کرنا ہے مدرسے میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ویڈیو، میں نے کہا خدا کی قسم ویڈیو نہیں بنے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ویڈیو نہیں بنے گی، پروردگار یا عالم ان کو 12 مہینے کھلاتے تو 12 مہینے ویڈیو بنتی ہے۔ تو نے کھلانے ہیں اور تو نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف۔ میں نے کہا آپ کے چاولوں پر کتنا خرچہ آتا ہوگا؟ آپ نے 25-30 ہزار روپے لگا دیا ہوگا 2-3 دیگیں بنوائیے۔ ان کو پروردگار عالم پورا سال کھلاتا ہے تو پھر کیا کریں گے کہ ہر وقت ان کی کیا کریں گے، ہم تصویریں بنائیں گے کہ حضرت صاحب ان کو کھلا رہے ہیں اور کیا بات ہے جی یہ چیز کیا ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس سے۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا وہاں دیں، لیکن کم از کم کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلیں، کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم فرماتے ہیں تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرتے ہو اور نیت تمہاری اچھی ہے تو فنعما ہی، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم کیا کر لیتے ہو، خفیہ کر دیتے ہو، چھپا لیتے ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ اکبر، عرصے کے بعد
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہاں ایک مائی تھی اور رسول اللہ مبارک اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے کہ اس کا کیا بنا ہوگا. گئے تو وہاں بالکل صاف ستھرا ماحول، پانی بھرا ہوا سب کچھ. ماں جی کس نے یہ کر دیا، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ کچھ ہے، اکیلی بیچاری رہ رہی ہے. انہیں کہ ایک بندہ آتا ہے صبح صبح تو وہ کر کے چلا گیا. عمر کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ کون ہے. خیر فجر پڑھ کے گئے تو پھر بھی وہ کام ہو چکا تھا. بڑا عجیب آدمی ہے. خیر ایک دن ان کو رات جاگنی پڑی اور جا کر بیٹھ گئے. ایک آدمی ہے اور بڑے ہی آہستہ آہستہ دبے پاؤں آہستہ چال سے گیا اور گھر سے مشکیزہ لیا، پھر جا کے پانی کا بھر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لایا. پانی رکھا، چھڑکاؤ کیا، جھاڑو دیا، سارا کچھ کر کرا کے باہر نکلے تو حضرت عمر نے پکڑ لیا. بھائی کون؟ جب دیکھا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے خلیفہ ہے. عمل ہو تو ایسا. یہ جو بدبخت بھونکتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق پر، یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے ان کا باطن گندا ہے، کالا ہے اوپر سے اندر سے، یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایسے. ان کی خلافت یہ تھی کہ لوگ راتوں کو سوئے ہوئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ خلافت تھی سیدنا ابوبکر صدیق. عمل ہو تو ایسا ہو. درمیان عاشق و معشوق و رمزس کرامن کاتبین را ہم خبرنس. کیا دنیا کا مجازی عاشق، جو دنیا کا ایک مجازی عشق ہے، وہ عاشق چاہتا ہے کہ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان جو معاملہ ہے کسی کو پتہ چلے؟ ہاں تو بندے پھر کم از کم اتنا تو کر لینا، پروردگار عالم کو اس مجازی معشوق سے، محبوب سے تو کم نہ بنائے. جب تیرے اور تیرے رب کا معاملہ ہے پھر اس کو تو کیوں دنیا کے سامنے دکھاتا ہے؟ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. یہ تو نہ کریں کہ اس کو تو اب چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ کریں کہ کوشش یہ ہو کہ میرے عمل کا بس صرف مجھے اور میرے محبوب کو پتا ہو، مجھے اور میرے کسی کو پتا نہ چلے. کمال تو یہ ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی پتا نہ چلے. تو بہرحال فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم پوشیدہ رکھو اور فقیروں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے برائیوں سے درگزر فرمائیں گے، دور فرما دیں گے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ خبر رکھتا ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ان لوگوں کی ہدایت، یہ رسول اللہ مبارک کو تسلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کڑتے رہتے تھے کہ اللہ کیسے ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو پروردگار نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں. ہدایت کون دے گا؟ اللہ. ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہے پروردگار عالم ہدایت عطا فرما دے. یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، وہ چھٹا اصول بن جائے گا کہ صدقہ خیرات جو ہے اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک وہ صدقات، ان کو صدقات بھی کہتے ہیں کتابوں میں عربی میں، جو صدقات واجبہ جن کو کہتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اسی طرح عشر ہے، قربانی ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض میں سے ہیں. اور ایک وہ جو ویسے انسان کیا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے. یہ ان دونوں کے الگ الگ احکامات ہیں. یہ جو فرائض ہیں یہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے آپ. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ مبارک نے جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو دور تک رسول اللہ مبارک ساتھ گئے. اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب سفر ہے. حضرت معاذ بن جبل کو اونٹ پر بٹھا اور رسول اللہ مبارک ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں کہ معاذ آپ نے یہ کرنا ہے، معاذ آپ نے یہ کرنا ہے، معاذ. اور ایک موقع پر تو فرمایا معاذ یاد رکھنا، آپ جب آؤ گے ممبر ہوگا، زینت ممبر نہیں ہوں گے. آپ جب آئیں گے پھر میری قبر کی زیارت کریں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے آپ.
رو چیخیں نکل گئی حضرت معاذ کی کہ حضور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہو، مجھے اپنے آپ سے الگ بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا معاذ وہاں ضرورت ہے، آپ وہاں جائیں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہوا کہ بات غور سے سنیں اور ان باتوں کو توجہ سے سن کر یاد رکھیں۔ فرمایا معاذ جب آپ وہاں جائیں گے، لوگوں سے جب زکوٰۃ لیں گے تو تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو ہی دینا ہے، مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں ہی کے غریب اور فقراء پر خرچ کرنا ہے، غیروں کا نہیں۔ اس لیے کافر سے نہ زکوٰۃ لی جاتی ہے نہ کافر کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے ہے نہیں۔ تو اس لیے لینی بھی مسلمانوں سے ہے اور دینی بھی کس کو ہے؟ مسلمان ہی کو ہے۔ اس کے علاوہ ویسے صدقات ہیں تو وہ دینے چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی تصور کریں، یہ جتنے جانور ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہاں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اگر جانور بھوک سے مر رہا ہو اس کو پانی پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے؟ کھانا کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے؟ ان کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اور جو اشرف المخلوقات انسان ہے اس کو کھانا کھلانا، بس اتنا ہی انسان سمجھ لے، یہی کافی۔ انسان ہونے کے ناطے کہ انسان ہے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اگر وہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کریں، لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں، فطرانے میں سے نہیں، قربانی کا گوشت نہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں۔ اس کے علاوہ ویسے اس کے ساتھ کیا ہے؟ خیر کے معاملے میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرے معاملات آپ کر سکتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، جو بھی پیسے ہیں، جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں۔ ضرورت مند آ گیا ہے، بیمار آ گیا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ایسے ہے، کوئی بیمار ہے، جیسے بھی ہے ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرائض میں سے نہیں، واجبات میں سے نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ ہاں کفار میں سے بھی پھر دو طرح کے کافر ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو صرف اور صرف جیسے ہمارے ملک کے اندر رہ رہا ہے، ایک وہ کافر ہے جو ہمارے ساتھ برسر پیکار ہیں، جیسے امریکی ہیں، ابھی تک ہمارے بھائیوں کو مارتے رہے، اب اللہ کا شکر سائڈ پہ ہو گئے، بس ٹھیک ہے، ان کو حربی کافر کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہوں، پھر ان کے ساتھ ویسے بھی تعاون نہیں کرنا۔ اگر وہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے تو اس کو مرنے دیں، یہ مر جائے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ گند ہے، گند ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عام جیسے ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی دوسرے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسانیت ہونے کے ناطے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ تم دے رہے ہو تو اپنے لیے دے رہے ہو، فائدہ کس کا ہے؟ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کی ہم نے، نہیں، اپنے لیے دے رہے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر کس کے لیے؟ اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم نیکی کرو یا نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں خرچ کرو، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے خرچ کر دیا اور وہ ویسے، نہیں، بدلہ ضرور ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔